اس بار جنگل میں پہلے سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں یہ بارشیں کب رکیں گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جنگل میں باڑھ آنے کا خدشہ ہے۔ گائے کے لیے چارہ لانا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور ایسے میں بھی بیمار ہو گیا۔ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے گھر کا کام کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، اور اوپر سے یہ بارشیں۔ بس آپ ٹھیک ہو جائیں، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ارے مٹھو کاکا آپ؟ ٹونی، بارش کچھ دیر کے لیے رکی ہے، موسم کے پکشی آئے ہیں، ہم سب اسی پیڑ پر جا رہے ہیں، شاید انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ پھر ٹونی بھی مٹھو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ پیڑ پر سب پکشی پہلے سے ہی اکٹھے تھے۔ پکشیوں، اس سال پہلے کی نسبت بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ یہاں سے کسی دوسرے جنگل چلے جاؤ۔ میرے خیال سے تم لوگوں کے پاس 1 یا 2 دن ہیں، بارشیں شروع ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، اس بار بہت بڑا باڑھ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اچھا جلدی چلو، میرے خیال سے ہمیں گھر جا کر تیاری کرنی چاہیے یہاں سے جانے کی۔ لیکن بنٹی بھائی، ہم یہاں سے جائیں گے کہاں؟ ارے ساتھ کے جنگل میں میری بوا رہتی ہے، ہم تو وہیں چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی مٹھو طوطا بولتا ہے، اور میری موسی بھی رہتی ہے دور کے جنگل میں بھی وہاں پر چلتا ہوں۔ میٹھی چلو گھر جا کر جلدی سے سامان سمیٹیں، اور میں اپنے بھیا کی طرف چلی جاؤں گی۔ ٹونی، تم بھی کہیں چلنے کی تیاری کرو۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اور مانو جی کا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں ٹونی جلدی سوچنا ہوگا، جلدی چلو گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے۔ ٹونی بھی پریشان ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ تبھی مانو اس سے پوچھتا ہے، ارے ٹونی کیا ہوا؟ کیا کہہ کر گئے موسم کے پکشی؟ پھر ٹونی ساری بات انہیں بتا دیتی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سبھی پکشی ایک گدھے پر اپنا سامان لاد رہے تھے۔ ارے آ گئی ٹونی، تم نے بھی اپنا سامان سمیٹ لیا ہے، ہم نے اس گدھے کو بلوایا ہے، یہ ہمیں جنگل کے پار چھوڑ دے گا، تم بھی اپنا سامان لے آؤ، ہم تمہیں بھی جہاں کہو گے چھوڑ دیں گے۔ ارے میں نے تو ابھی تک سامان سمیٹا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ارے ٹونی، تم بھی کمال کرتی ہو، صبح بارش شروع ہو جائے گی، پھر تو اس جنگل سے نکلا ہی نہیں جائے گا۔ بس تم جلدی سے سامان سمیٹو، ہم تمہیں دوسرے جنگل چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تم دیکھ لینا، اوپر والا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ ٹونی پھر ساری بات آ کر مانو چڑے کو بتاتی ہے۔ میرے خیال سے بنٹی کبوتر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس جنگل سے نکل جانا چاہیے، یہ نہ ہو بعد میں ہم اکیلے پھنس جائیں۔ پھر ٹونی جلدی سے گھر کا کچھ سامان سمیٹ لیتی ہے اور ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ لوگ ٹونی کو دوسرے جنگل کے شروع میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ٹونی، اب ہمارے رشتے داروں کے گھر کچھ آگے ہیں، ہم چلتے ہیں، تم یہاں پر دیکھ لو، یہاں پر کتنے ہی پکشیوں کے گھر ہیں، کسی سے مدد مانگ لو، شاید کوئی تمہاری مدد کر دے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تبھی ٹونی کو پاس میں ایک گھر نظر آتا ہے۔ ٹونی وہاں جا کر دستک دیتی ہے۔ ارے صبح صبح کون آ گیا؟ رکو، صبر تو کرو۔ دروازہ کھولتے ہی گوری کبھی کہتی ہے، ارے تم کون؟ اس جنگل کی تو نہیں لگتی۔ معاف کیجیے گا، میرے پتی کی صحت بہت خراب ہے، کیا آپ کے گھر میں ہم کچھ دن کے لیے رک سکتے ہیں؟ ارے ایسے کیسے؟ نہ معلوم نہ پتا، ایسے کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھ لوں؟ نہ جانے کہاں سے آئی ہوں، کیا معلوم کوئی چور نہیں ہو؟ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میرا نام ٹونی ہے۔ پھر ٹونی اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ یہ بہت مجبور ہے، اسے جیسا کہوں گی ویسا ہی مانے گی۔ اچھا، میرے پاس بازو میں ایک گھر تو ہے خالی، لیکن تمہیں اس کے لیے کچھ قیمتی چیز دینی ہوگی، میرا مطلب ہے اس گھر کا کرایہ۔ ٹونی بہت مجبور تھی، اسے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔
اور وہ اسے لا کر اپنے سونے کے کچھ گہنے دے دیتی ہے۔ میرے پاس بس یہی قیمتی چیز ہے، آپ یہ رکھ لیں اور کچھ دن ہمیں یہاں رکنے دیں۔ جیسے ہی باڑھ جائے گا ہم اپنے جنگل واپس لوٹ جائیں گے۔ ٹونی اسی گھونسلے میں رہنے لگتی ہے اور اسی پیڑ کے ساتھ گائے کو بھی باندھ لیتی ہے۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہتا ہے، لیکن پھر گوری کے من میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ کالو کوے سے بات کرتی ہے۔ کالو، یہ چڑیا تو مجھے بہت مجبور لگتی ہے۔ دیکھو نا، جب سے آئی ہے کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا۔ لگتا ہے یہ اور اس کا پتی اور اس کی بیٹی اکیلے ہیں اس دنیا میں۔ مجھے اس کے پاس جو گائے ہے نا، وہ بہت پسند ہے۔ اگر یہ گائے ہم رکھ لیں تو تم لا کر اس کو چارہ دینا کرنا، پھر ہم اس گائے کا دودھ پورے جنگل میں بیچیں گے اور بہت جلدی امیر ہو جائیں گے۔ تو نے کتنا بڑھیا سوچا ہے، اور ہم گائے کے دودھ میں کچھ پانی بھی ملا لیں گے۔ اس طرح بہت کم وقت میں ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ جمع ہو جائے گا۔ لیکن تم اس چڑیا سے یہ گائے لو گی کیسے؟ تم بس دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ پھر گوری کوی ٹونی کے پاس جاتی ہے۔ بات سنو چڑیا، میرے پتی کے ماں پتا یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ اسی گھونسلے میں رہیں گے۔ تم جا کر کہیں اور انتظام کر لو۔ لیکن گوری بہن، میں کہاں پر جاؤں گی؟ اور آپ کو تو پتا ہے میرے پتی مانو کی صحت بھی بہت خراب ہے۔ ایسی حالت میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ بس کچھ ہی دنوں میں باڑھ کا پانی اتر جائے گا تو پھر میں اپنے جنگل لوٹ جاؤں گی۔ ارے لیکن میں کیا کروں؟ میرا پتی نہیں مانے گا، وہ بہت ضدی ہے۔ دیکھیں گوری بہن، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اچھا، پھر تمہیں یہ گائے دینی ہوگی۔ یہ گائے لے کر شاید ہی وہ مان جائے۔ گائے؟ لیکن میں نے تو آتے ہی آپ کو اپنے سونے کے گہنے دے دیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سونے کے گہنوں میں اتنے دن سے تم رہ رہی ہو، تمہیں یاد ہے نا کیسے تم اور تمہارا پتی بارش میں بیٹھے تھے جب میں نے تمہیں اپنا یہ گھر کرائے پر دیا۔ اگر تمہیں یہ گائے دینی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے جلدی بنو۔ مجھے یہ گائے اسے دینی ہی ہوگی۔ نہیں ٹونی، ہم اپنی گائے نہیں دیں گے۔ اگر انہیں ہمیں گھر سے نکالنا ہے تو نکال دیں۔ تم سامان سمیٹو، ہم ابھی یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ اوپر والا ہے نا، پہلے بھی تو اس نے ہمیں باڑھ میں سے کیسے نکالا تھا، اب بھی وہی ہماری مدد کرے گا۔ پھر ٹونی مانو کے کہنے پر سارا سامان نکل جاتی اور وہ اپنی گائے کو لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ تبھی گوری یہ دیکھ کر کہتی ہے، بڑی ضدی ہے چڑیا، تو تم جا رہی ہو؟ سوچ لو، کل سے پھر بارشیں ہو رہی ہیں، تمہارے پتی کی صحت تو پہلے ہی خراب ہے، اگر کہیں ٹپک گیا تو اکیلی رہ جاؤ گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ گوری بہن؟ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اوپر والا ہے نا، وہ ہماری مدد کر دے گا۔ ارے بہن، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھ رہی ہو۔ پھر ٹونی اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ ارے تو اس میں ایسا مشکل کیا ہے؟ میں جس پیڑ میں رہتی ہوں نا، اس کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، تم لوگ وہاں پر رک جاؤ اور اپنی یہ گائے کو میرے پیڑ کے ساتھ باندھ لینا۔ کیا سچ میں بہن؟ ارے ہاں، تم جتنے دن چاہو مرضی رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر ٹونی اور مانو چڑا اس مونی مورنی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی باڑھ ختم ہوتا ہے وہ اپنے جنگل کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے مونی مورنی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اس بار انڈیا اور پاکستان دونوں دیش میں بہت باڑھ آیا ہے اور اس باڑھ میں لوگوں نے اپنا بہت قیمتی سامان کھویا ہے۔ ایسے میں ہمیں ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنا نام بھی بتائیے گا۔ دوستو،
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔